السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ثانیہ 9، میں نے آپ لوگوں کو کل فعل کی علامتیں بتا دیا تھا کہ فعل کو علامتوں سے کیسے پہچانا جاتا ہے۔ اس میں سے اخبار بہی کا صحیح ہونا، قد یا سین یا سوف یا کسی جازم کا داخل ہونا، یا وہ لفظ اس لائق ہو کہ اس کی ماضی مضارع کی گردان ہو سکتی ہو، امر اور نہیں، اور اس میں ضمیر بارز مرفوع متصل بھی مل سکتی ہوں، یا تائے تانیث ساکنہ ہو، یا نون تاکید میں سے ثقیلہ خفیفہ میں سے کچھ ہو۔ تو یہ سارے کے سارے فعل کی خاصیتیں ہیں۔ اگر ان میں سے کچھ رہے گا تو آپ سمجھ جائیں گے اس کی علامت سے کہ یہ فعل ہے۔ اس میں ایک چیز بتائی، وہ معنی الاخبار بہی، کہا نا کہ اخبار بہی کا ہونا صحیح ہو، یعنی اس کے ذریعے سے خبر دینا صحیح ہو۔ تو اخبار بہی کا کیا معنی ہے؟ اخبار بہی کا معنی ہے محکوم بہی، کی اس کے ذریعے سے حکم لگایا گیا ہو اس کے ذریعے سے۔ جیسے کہا جائے کہ الولد صام، لڑکے نے روزہ رکھا، تو آپ یہاں دیکھیے کہ اس جملے میں لڑکے پر آپ حکم کس لفظ کے ذریعے لگا رہے ہیں؟ ساما کے ذریعے سے آپ لگا رہے ہیں۔ تو ساما یہ محکوم بہی ہو گیا، جس کے ذریعے سے آپ ولد پر کسی چیز کا حکم لگا رہے ہیں۔ اور ولد کیا ہو گیا؟ ولد یہ اخبار عنہ ہے، محکوم علیہ ہے، یعنی اس کے اوپر حکم آپ لگا رہے ہیں۔ اور کس لفظ کے ذریعے سے لگا رہے ہیں؟ الولد صام میں کس پر آپ حکم لگا رہے ہیں اور کس چیز کے ذریعے سے لگا رہے ہیں؟ الولد صام میں کا معنی ہے لڑکا روزہ رکھا، لڑکے نے روزہ رکھا، تو آپ الولد پر کسی چیز کا حکم لگا رہے ہو، روزہ رکھنے کا حکم لگا رہے ہو۔ تو الولد ہو جائے گا محکوم علیہ، اور اس پر صوم جو ہے، صوم کا حکم لگا رہے ہو، اس لفظ کے ذریعے سے آپ اس پر حکم لگا رہے ہو، تو ہو جائے گا محکوم بہی۔ یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ الولد اخبار عنہ ہو جائے گا اور ساما اخبار بہی ہو جائے گا۔ اب ایسے اور اس چیز کو دیگر مثالوں سے تم سمجھ سکتے ہو۔ وَيُسَمَّ فِعْلًا بِاسْمِ أَصْلِهِ، اور فعل کا نام فعل رکھا جاتا ہے فعل کے اصل کے نام کی وجہ سے۔ جو آپ فعل کہتے ہو نا کہ فعل جیسے یضربو، تو یضربو میں اسم بھی اور فعل بھی۔ یضربو کے معنی وہ مارتا ہے یا مارے گا، ضربہ کے معنی وہ مارتا ہے یا مارے گا، تو اس میں فعل بھی ہے اور اسم بھی ہے۔ تو اس کا نام فعل کیوں رکھا جاتا ہے؟ کیونکہ ضربہ میں جو اصل ہے ضرب، مصدر، اسی وجہ سے، اور یہی فعل ہے، اسی وجہ سے اس کا نام فعل رکھا جاتا ہے، کیونکہ فعل میں جو اصل ہوتا ہے وہ مصدر ہوتا ہے، اور مصدر ہی حقیقی معنوں میں فعل ہوتا ہے۔ تو فعل کا نام فعل اس کے اصل کے نام کی وجہ سے رکھا، جیسے ضربہ میں اصل ہے ضرب، تو اسی وجہ سے ضربہ ہی پورے کو فعل کہہ دیا گیا۔ کیوں؟ لأن المصدر ہوا فعل الفاعل حقیقتاً، اس وجہ سے کہ مصدر ہی حقیقت میں فعل کا فاعل ہوتا ہے۔ اس نے مارا، تو ہوا یہ فاعل ہے، اور اس فاعل کا فعل ہے ضرب، اس نے ضرب کیا، ضربہ کے معنی نصرہ کے معنی اس نے نصر کیا، تو فاعل کا حقیقی فعل، جیسے آپ کہیں نصرہ حامد، حامد نے مدد کیا، تو حامد یہ فاعل ہے، اس فاعل کا حقیقی فعل نصر ہے، اور یہی مصدر ہے، اور اسی وجہ سے اس کا نام فعل رکھ دیا گیا ہے۔
اچھا، وحد الحرف، تو وہاں بتایا اسم کا نام اسم کیوں رکھا گیا، یہاں بتایا فعل کا نام فعل کیوں رکھا گیا. کتاب میں لکھا ہے تو اس کو آپ جان لیجئے. بہرحال اس کی کوئی بہت بڑی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں کا نام فلاں کیوں رکھا گیا، اس کا نام اس کا. ہاں، آپ اگر اسم پہچان لیتے ہیں کہ یہ اسم ہے، فعل پہچان لیتے ہیں کہ یہ فعل ہے، حرف پہچان لیتے ہیں کہ یہ حرف ہے، تو اس کا نام یہ کیوں رکھا گیا، وہ کیوں رکھا گیا، وہ کیوں رکھا گیا. بہرحال کتاب میں لکھا ہے تو آپ جان لیجئے. اس سے آپ کا دماغی لیول بڑھے گا، آپ میں سوچنے کی صلاحیت بڑھے گی. وحد الحرف، اب یہاں ہے حرف کی تعریف. حرف کسے کہتے ہیں؟ تو پچھلی کتابوں میں آپ حرف پڑھ چکے ہوں گے. کلمۃ لا تدل علی معنی فی نفسها، حرف ایسا کلمہ ہے جو اپنے مستقل معنی پر دلالت نہیں کرتا ہے. بل تدل علی معنی فی غیرہا، بلکہ ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے جو اس کے علاوہ میں ہوتا ہے، یعنی بغیر اس کے علاوہ کو لائے ہوئے اور اس لفظ کو بغیر اس میں شامل کیے ہوئے اس کا معنی سمجھ میں نہیں آئے گا. جیسے آپ فی کہیں تو فی کہیں تو اس سے فی کے معنی میں اندر، اس سے کوئی بات نہیں سمجھ میں آتی ہے. لیکن اگر آپ بولیں الولد فی البیت، لڑکا گھر میں، گھر میں، فی البیت خالی بولیں گھر میں، آپ نے اس چیز کو، فی کو اس کے علاوہ کسی کلمے کے ساتھ ملا دیا ہے، تو اب آپ کو اس کا معنی سمجھ میں آ گیا کہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کوئی چیز گھر میں ہے، کوئی چیز گھر کے اندر ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی. جیسے اس کی مثال دیے ہیں من. من کے معنی ہوتے ہیں ابتدا. من کے کئی معنی ہوتے ہیں. ویسے جب حروف کے معنی آپ پڑھیں گے تو آپ کو اچھی طرح بات سمجھ میں آ جائے گی، لیکن ایک معنی اس کا ہے ابتدا. من یہ بتاتا ہے کہ کسی چیز کی شروعات کہیں سے ہوئی ہے. تو من کے معنی ابتدا، یعنی سے ہم لوگ اردو ترجمہ کرتے ہیں، یعنی ابتدا اس کا معنی ہوتا ہے. لیکن اگر جہاں سے کسی چیز کی ابتدا ہوئی ہے اس چیز کا اگر آپ تذکرہ نہ کریں، خالی من ہی کا تذکرہ کر دیں، تو اس سے کوئی چیز واضح نہیں ہوگی. لکھیں ہیں فَإِنَّ مَعْنَاهَا الْإِبْتِدَاءُ، بے شک اس کا معنی ہے ابتدا. وَهِيَ لَا تَدُلُّ عَلَيْهِ، اور وہ ابتدا کا معنی نہیں بتائے گا إِلَّا بَعْدَ ذِكْرِ مَا مِنْهُ الْإِبْتِدَاءُ، مگر اس چیز کے ذکر کے بعد جس سے کہ ابتدا ہوتی ہے. جیسے جس چیز سے ابتدا ہوئی ہے اس ابتدا والی چیز کا تذکرہ نہ کریں جہاں سے ابتدا ہوئی ہے، تو من کا معنی ٹھیک سے سمجھ میں نہیں آئے گا. جیسے بصرہ اور کوفہ، اگر اس کا ٹھیک سے معنی سمجھنا ہو تو آپ بولیں گے سرت من البصرۃ الی الکوفہ، میں نے بصرہ سے کوفہ تک کا سفر کیا. تو اب آپ کو یہ بات سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ آپ کا جو سفر ہوا ہے وہ بصرہ سے شروع ہوا ہے، آپ کے سفر کی ابتدا بصرہ سے ہوئی ہے. آپ کے سفر کی ابتدا بصرہ سے ہوئی ہے. لیکن اگر آپ کہیں صرت من، میں نے سفر کیا سے، تو یہ تو خالی ایک مذاق ہے اور بات سمجھ میں نہیں آئی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حرف اپنا مستقل معنی نہیں دیتا ہے بغیر کسی دوسرے کو ملائے ہوئے. مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے من کی مثال دیا ہے کہ اس کے معنی ابتدا ہوتے ہیں. اگر جس چیز جہاں سے آپ نے ابتدا کیا ہے اگر اس کا تذکرہ نہ کیا جائے تو پھر من کا کوئی معنی سمجھ میں نہیں آئے گا، بلکہ یہ جملہ ایک ہنسی کا جملہ بن جائے گا، کوئی کچھ اسے سمجھ نہیں پائے گا. لیکن جب آپ نے اس کو دوسری چیز کے ساتھ ملا دیا تو اس کا معنی پورا سمجھ میں آنے لگا. ٹھیک ہے. جیسے اسم کی ابتدا، اسم کی کوئی علامت ہوتی تھی، فعل کی کوئی علامت ہے، اسی طرح سے حرف کی بھی کوئی علامت ہے. اور اس کی علامت یہ ہے، حرف کی علامت یہ ہے کہ جس چیز میں نہ اسم کی علامت پائی جائے، جس کلمے میں بھی، کلمہ تین ہی طرح کا ہوتا ہے، اسم فعل حرف، تو جس میں نہ اسم کی علامت پائی جائے نہ فعل کی علامت پائی جائے تو کیا بچا؟ حرف بچا، وہ حرف ہی ہوگا.
وہ حرف ہی ہوگا، اس میں علامت ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے میں مثال دوں کہ آپ کے سامنے یا میرے سامنے ڈسٹر ہے، قلم ہے اور کتاب ہے۔ میرے سامنے ڈیسک پر ڈسٹر ہے، قلم ہے اور کتاب ہے، اور آپ سے میں پوچھوں کہ میں نے اپنے ہاتھ میں ڈسٹر اور قلم کو اٹھا رکھا ہے، تو اب یہ بتاؤ ڈیسک پر کون سی چیز باقی ہے؟ جبکہ بتاؤ کہ صرف یہ 3 چیز ہے اور کوئی چیز نہیں ڈیسک پر، ڈسٹر، قلم، کتاب، صرف ڈیسک پر یہی 3 چیزیں رکھی ہوئی ہیں، اور میں نے ڈسٹر اور قلم کو اٹھا رکھا ہے۔ اب بتاؤ ڈیسک پر کون سی چیز ہے؟ تو آپ فٹ بتا دیں گے کتاب۔ جب 3 ہی چیز ہے اور 2 ایک دم کلیئر ہو گئی چیزیں کہ اسے آپ نے اپنے ہاتھ میں اٹھا رکھا ہے، تو ڈیسک پر کیا چیز باقی ہے؟ خالی کتاب باقی ہے۔ ایسے کلمہ کی جب 3 ہی قسمیں ہیں اور کوئی کلمہ ہے، اسے آپ نے چیک کر لیا نہ وہ اسم ہے نہ وہ فعل ہے، تو کیا ہوگا؟ وہ حرف ہوگا۔ تو حرف کی یہی علامت ہی بتائی گئی ہے کہ اس میں اسم اور فعل کی علامتوں میں سے کوئی علامت نہ پائی جائے، اور نہ تو اخبار عنہ ہوتا ہو اور نہ ہی اخبار بہی ہوتا ہو۔ یہ بھی چیز بتائی گئی ہے کہ وہ اس سے نہ تو خبر دینا صحیح ہو، نہ اس کے بارے میں خبر دینا صحیح ہو، اور ایک علامت یہ ہے کہ اسما اور افعال کی علامتوں میں سے کسی علامت کو وہ قبول نہ کرے۔ بس ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ تو آپ کو میں ایک کام دے رہا ہوں، ایک کام، ہاں، سورہ فاتحہ اس سورت کو لکھیے اور اس میں جتنے حروف ہیں اس کو الگ کیجیے، جتنے حروف ہیں اس کو الگ کیجیے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔